وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دینی بھائیوں بہنوں بزرگوں دوستوں اور دین اسلام کے پیارے پیارے پھول بچے جن کے کندھوں پر اسلام دین کی ہے تو ذمہ داریاں آنے والی ہے مستقبل کی. ہم ان کو اچھے سے ٹرین کریں, ان کو اچھے سے سنسکار دیں, ان کو اچھے اخلاق دیں. اور I'm going to begin today's very special khutbah, and all the praise is to be Allah Azza wa Jal only, the most gracious, the most merciful. Today's topic also is on a mercy, rahma, daya, krupa. وہ ہمارا رب, وہ برہما, وہ ایشور, وہ اللہ, وہ گاڈ, وہ الہ جو بہت ہی دیالو ہے, کرپالو ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے. اور ہم لوگوں کو اس اللہ عز و جل کی جو صفت ہے رحمان کی اور رحیم کی, اس میں سے 1% جو ہے وہ دنیا میں دیا گیا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, یہ آج کا ٹاپک ہے. اور ایسے وقت میں جبکہ غریب, غربے, پور, پیتھیٹیکل پیپل ان اے پیتھیکل سچویشن ہیں, ان اسلامز, اور سائل جو بھکشک ہیں, جو مانگتے ہیں, ہم نے ان کو جھڑکی نہیں دینی چاہیے. جو یتیم ہیں, اورفن ہیں, یتامہ ہیں, مساکین ہیں, پور ہے, ان کو ہم نے دھتکارنا یا ان کو ہے تو ہم نے ہردت نہیں کرنا چاہیے. بلکہ کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو قرآن الکریم اور احادیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے I'm going to recite in English language for our all the brothers, those who speak English and understand English language. I'm not going to take much of your time. Or I must mention Mikhail Jiwa Sahab, who has been doing such a good work. We must learn lesson from brother Mikhail Jiwa Sahab, جو بہت بہترین کام کر رہے ہیں, ادارہ چلا رہے ہیں, غریبوں کو, مساکینوں کو کھانا کھلانا, یتیموں کو ہیں, اورفنوں کو, اور ہے تو اپنگوں کو وہ دھیان دیتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ سے ہم نے ان سے سیکھنا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. اور ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے قرآن الکریم کی وہ آیتیں بتا دوں. قرآن الکریم کی وہ آیت بتاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 93 الضحیٰ, سورہ نمبر 93 الضحیٰ, پارٹ نمبر 30. الضحیٰ means the forenoon, means after sunrise. Allah Azza wa Jal says in the Quran al-Kareem, it is something very beautiful, informative surah. Please my brother and sisters, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس پہ غور و فکر کرے, کنٹمپلیٹ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. The ayah number is 6. Did he not find you, O Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an orphan and gave you a refuge? جہاں اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پاتے ہیں تو ان کو ہے تو ان کو چھوڑ نہیں دیا, ان کو ترک نہیں کیا. He gave him refuge. ہمارا کرتویہ, ہمارا فرض, ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ہے کہ یتیموں کو ہردوت نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ریفیوج دینا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر قسم سے. اور دوسری آیت جو ہے 7 نمبر کی فرماتے اللہ عز و جل وَوَجَدَكَ
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, and he found you unaware of the Quran, its laws and prophethood, and he and guided you. Means Allah Azza wa Jal guided Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, and he found you poor and made you rich, self-sufficient with self-contentment. تو ہم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ جو غریب غربے مساکین ہیں ان کو مدد کرنی چاہیے ایسے حالات میں کہ جب کورونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے پورا کا پورا سب لاک ڈاؤن ہے، اور ایسی صورت میں بیچارے غریب غربے جو آج ہی کماتے آج ہی کھاتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو کھانا پہنچائے، کیونکہ اللہ عز و جل یہاں پہ کھانا پہنچا رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں. فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, therefore دیکھو یہاں پہ لکھا گیا ہے سو اس وجہ سے ٹریٹ ناٹ دا orphan with oppression. آف کورس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی بھی کسی یتیم کو جھڑکی نہیں دی، مگر اللہ عز و جل ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے، ہم لوگوں کی سمجھ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ دیر فور اس وجہ سے ٹریٹ ناٹ دا orphan with oppression. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو یتیم مساکین غربے غریب ہیں پور ہیں ان کو ہردت نہ کریں، جھڑکی نہ دیں، بلکہ ان کو سپورٹ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, and repulse not the beggar. جو کوئی بیچارہ کوئی غریب آدمی بھکشوک چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، اس میں دھرم کا ہستکشیپ نہیں ہے. میں پھر سے کہہ دوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں میری پیاری بہنوں، اس میں دھرم کا ہستکشیپ نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے غریب آدمی آپ کے دروازے پہ تو اس کو ہردود نہیں کرنا، اس کو بلکہ اس کی مدد کرنا، خاص کر کے ایسے مواقع پہ جب کہ کووڈ-19 نے اپنا شور اور تماشا مچایا ہوا ہے پوری دنیا میں، پوری روئے زمین پہ. ہم لوگوں کو غریب یتامہ مساکین مسکین کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمیں قرآن الکریم سکھاتا ہے، اللہ عز و جل ہمیں یہ سکھاتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, and proclaim the grace of your Lord, the prophethood and all other graces. یہ ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ شیئر کر رہے ہیں، یہ اس آیت کے اندر شمار ہوتا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک تو پہلی والی جو حدیث ہے وہ نیریٹڈ ابن ابی لیلہ، اونلی ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنون told us that she had seen the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم offering the duha forenoon prayers, یعنی سورج کے ادے ہونے کے بعد میں سوریہ سر پہ آنے کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الضحیٰ پڑھی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی فرینڈ، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا دوست کہا کرتے تھے. ایڈوائز می ٹو آبزرو 3 things, 3 چیزوں کا ان کو ہے تو کرنے کے لیے حکم دیا گیا اور ان کو صلاح دی گئی. ٹو فاسٹ 3 days a month, ہر مہینے میں 3 روز روزے رکھنا. ٹو پرے 2 رکعت آف ضحیٰ پریئر، فورنون پریئر، 2 رکعت سوریہ ادے کے بعد کی نماز پڑھنا، سن رائز کے بعد کی نماز پڑھنا 2 رکعت. اینڈ ٹو پرے وتر بیفور سلیپنگ، اور وتر کی 3 رکعت نماز پڑھنا سونے کے پہلے. صحیح البخاری والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 202. اور پہلے والی جو حدیث تھی ابن ابی لیلہ جو راوی تھے جنہوں نے ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی نماز پڑھتے تھے. اور صحیح اس کا نمبر ہے صحیح البخاری والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 207. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں
ساتھ میں ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں، وہ اس حدیث سے ثابت ہوگا۔ یہ ہے قرآن الکریم کا سورہ نمبر 6 الانعام پارٹ نمبر 7، اس میں لکھا ہے، وہ آیت نمبر 12 ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ عز و جل فرماتے ہیں قل اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، say O Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah, he has prescribed mercy for himself۔ اللہ عز و جل نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی کر دیا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں ہم حدیث پڑھیں گے، تو اس میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں I heard Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam saying, Allah has divided mercy into 100 parts. Allah has divided mercy into 100 parts, and he kept 99 parts with him and sent down one part to the earth. And because of that one single part, his creatures are merciful to each other. So that even the mare lift up its hoof away from its baby animal, lest it should trample on it. Sahih al-Bukhari, volume number 8, hadith number 29. Narrated Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, when Allah completed the creation, he wrote in his book, which is with him on his throne, verily my mercy has overcome my anger. Sahih al-Bukhari, volume number 4, hadith number 416. With this, let me take another ayah. This ayah also is from the Surah Al-An'am. Surah Al-An'am, Surah number 6, part number 7. And ayah number, verse number is 54. In this, Allah Azza wa Jal is mentioning, Kataba Rabbukum ala nafsihi rahma. Your Lord has written, prescribed mercy for himself. Now, brother and sisters, I gave you the proof. I gave you the proof from the Quranul Kareem and Ahadith al-Rasul alayhi salatu wassalam. What is important and the meaning of this ayah al-Quranul Kareem and two ahadith which I narrated? Allah is a mercy. ہمارا جو اللہ ہے، گاڈ ہے، جس کو ہم گاڈ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، برہما کہتے ہیں، جس نے برہمانڈ کی رچنا کی، وہ بہت ہی مرسیفل ہے، کرپالو ہے، دیالو ہے۔ اس سے کرپالو دیالو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ 70 ماؤں سے زیادہ بھی وہ کرپالو دیالو ہے۔ اور ماں کو آپ جانتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے، گلے میں خود سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود کھانا نہیں کھاتی ہے، اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، بھوکی رہتی ہے، چہرے پر اس کے کبھی تاثر بھی نہیں آتے۔ ایسی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، رحم کرنے والا ہمارا اللہ عز و جل ہے۔ تو میں مختصر سے آپ کو بتاؤں کہ وہ جو قرآن الکریم کی آیت تھی، اس میں ہم کو حکم دیا گیا ہے یتیموں کے اوپر ہے تو رحم کرنا، فضل کرنا، کرم کرنا، مساکینوں کے اوپر رحم کرنا، فضل کرنا، کرم کرنا، سائل یعنی بھکشوک مانگنے والوں کے اوپر رحم کرنا، کرم کرنا، فضل کرنا ہے۔ اور جو ایک حدیث جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اور وہ لکھ لیا ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے اللہ عز و جل نے اپنے اوپر رحمت کو؟ وہ یہ لکھا ہے کہ
کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، جی، اور یہ اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے. اور کیا کیا ہے اللہ عز و جل نے، وہ میں آپ کو حدیث کی عربی جو لغہ ہے اس سے میں اس حدیث کو واضح کروں گا جو آپ نے ابھی دیکھی اور سنی، جو میں نے پڑھ کے انگریزی میں آپ کو بتائی. میں اس کی وضاحت اردو زبان میں، ہماری مختصر سی ٹوٹی پھوٹی ہندی اردو جو بھی زبان ہے، سادی سیدھی سمپلیفائڈ لینگویج، سمپل بھاشا کے اندر میں اس کو بتاؤں. سب سے پہلے تو میں وہ حدیث پڑھتا ہوں. ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے بھائی بہن ہمارے جو ہیں اس میں کوئی دھرم کا ہستکشیپ نہیں ہے، ہندو مسلم کرسچن سکھ عیسائی جین بدھسٹ جو بھی ہمارے بھائی ہیں دریدر ہیں، غریب ہیں، غربے ہیں، بیچارے پریشان حال ہیں، آج ہی کما کے آج ہی کھاتے ہیں، ان کے ٹھیلے بند ہو چکے ہیں پورا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. ان کے پاس ان کے بچے تڑپتے ہیں بھوک سے، بیچاروں کے پاس میں ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان کے اوپر فضل کریں، کرم کریں، رحم کریں کہ اللہ عز و جل 100 گنا جو ہے رحمت جو ہے اس نے اپنے اوپر لازم کی ہے. اس میں سے پرتھوی کے اوپر، زمین کے اوپر، دنیا کے اوپر 1% اس نے رحمت نازل کی، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے پہ فضل کرم رحم کرتا ہے، اللہ کی صفت کے اوپر عمل کرتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کریں، ہم ان لوگوں کو کسی طرح سے کھانا پہنچائے، ہم ان لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کریں. یہ ہمارا آج کا میسج ہے کہ اللہ عز و جل کتنا رحمان ہے. میں آپ کو عربی زبان میں بتاتا ہوں جو ہم نے حدیث انگریزی میں سنی اور انگریزی میں پڑھی. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Abu Hurairah radiallahu ta'ala is the narrator of this hadith. He said that Prophet Muhammad, peace and blessing be upon him, he said, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی پیاری پیاری میٹھی زبان سے، پیارے پیارے شبدوں میں، الفاظوں میں، ورڈز میں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما قضى الله الخلق، when the Allah Azza wa Jal has decided to create the heaven and the earth, at that time, that means the creation is not been done, the planner, the highest, most planner, Allah Azza wa Jal, Lord Almighty has planned. Allah Azza wa Jal نے ابھی تک ہے تو کائنات کو بنایا نہیں ہے. کائنات بنانے کے پہلے لما قضى اللہ الخلق، کائنات بنانے کو پہلے اللہ عز و جل نے کائنات بنانے کے پہلے کیا کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے پیاری پیاری زبان سے، میٹھے میٹھے الفاظوں سے. لما قضى اللہ الخلق كتب كتابه على نفسي، کائنات بنانے کے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے بارے میں یوں لکھ لیا. He prescribed himself before he created heaven and earth. کائنات بنانے کو، زمین اور آسمانوں کو بنانے کے پہلے، برہما نے برہمانڈ کی رچنا کے پہلے، جس کو ہم برہما کہہ رہے ہیں، جو اس نے برہمانڈ کی رچنا کی، برہمانڈ کی رچنا کرنے کے پہلے اس نے لکھت اپنے اوپر لازمی کر لیا، واجب کر لیا، پرسکرائبڈ کیا. کیا لکھت واجب کیا؟ لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده، اور وہ لکھا ہوا اس کے پاس موجود ہے. میں نے قرآن الکریم کی 2 آیتیں آپ کو بتائی، ایک سورہ انعام کی 6 نمبر کے سورے کی 7ویں نمبر کے پارے کی 12ویں نمبر کی آیت بتائی. اس میں بھی اللہ عز و جل نے اپنے اوپر لکھا کتب ربکم علی نفسی الرحمہ. پھر میں نے آپ کو 54 نمبر کی 54 نمبر کی آیت بتائی اسی سورے میں سے، اسی پارے میں سے، اسی چیپٹر میں سے. اس میں بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ،
اللہ अज़्ज़ा व जल ने अपने ऊपर रहमत नाजिल कर लाजमी कर ली। किस चीज़ से, किस चीज़ के ऊपर फौकियत दी, उसके ऊपर प्रायोरिटी दी, और कैसा हमारा रब रहमान है, रहीम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 में से 1% रहमत अल्लाह ने ज़मीन पे नाजिल की, जिसकी वजह से हम एक दूसरे पे रहम करते हैं, फ़ज़ल करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को है तो तकालीफ में हम काम आते हैं। तो मैं ये हदीस मुकम्मल करूँ। लम्मा क़दल्लाहुल ख़लक़ कतब फ़ी किताबिही अला नफ़्सिही फ़हुवा मौदूउन इंदहू इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी। बेशक जो मेरी रहमत है मेरे गज़ब पर, मेरे गुस्से पर हावी रहेगी, भारी रहेगी, वज़नी रहेगी, वज़नी रहेगी। ये हमारे रब ने लिखा है। ऐसा रहमान है हमारा रब, इतना रहीम है हमारा रब, जो 100% में से 1% सिर्फ ज़मीन पे हम लोगों के ऊपर रहमत नाजिल की और हम में वो रहमत पैदा की यानी बनाई, जाल की है, हमारे दिलों में वो रहमत डाल दी, और 99 अपने पास में रखी। वो 99% रहमत जो है अल्लाह इतना रहमान है कि उसने लिख लिया कि अपने ऊपर वो लाजमी कर देगा कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर हमेशा भारी रहेगी, हैवी रहेगी, गालिब रहेगी। तो हम लोगों को चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो बेचारे गरीब गुरबे यतामा मसाकिन जो परेशान हाल है, हम लोग उन पर रहम करें, हम लोग उनको है तो उनके हाजतें पूरी करने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह हम लोग ये करेंगे। इंशाअल्लाह वादा करें, आहद करें। आज यौमुल जुमा है, पूरी दुनिया में मसाजिदें बंद हैं। भाई मोहम्मद याकूब हाशिम बेलीम की तरफ से ये बहुत प्यारा खुतबा है, इसके लिए बहुत बड़ा स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है। ये मैसेज इतना इम्पोर्टेंट है, यकीन माने अगर खातिब या कोई आलिम अगर इसको बयान करेगा तो वो 1 घंटा 2 घंटा लेगा, हमने 10-15 मिनट में आप तक पहुंचा दिया। अल्लाह के फजल से, करम से, रहम से, अमर से, उसके हुक्म से वो मेरी ज़बान में ये कलमात आज डाले हैं, उसने मेरे जहन में ये बात डाली है और ये आप तक पहुंचाया है। इसके लिए बहुत बड़ा स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है, ये है कि एविडेंस होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये कुरानुल करीम की आयत है, ये फ़हम है उसका, ये तर्जुमा है, ये मफ़हूम है, ये हदीस है, हदीस के रावी हैं। हदीस के रावी के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जो उसको मतन कहते हैं हदीस को, जो बीच में वाला हिस्सा होता है, जो मेन पैराग्राफ होता है, मतन है, जो सब्जेक्ट है। आज का सब्जेक्ट भी रहमत है, रहमा है, मर्सी है। तो इंशाअल्लाह कृपा है, दया है आज का जो विषय है उसका विषय का। तो हम लोग भी इंशाअल्लाह इस पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे। और कौन सी किताब में से वो हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अबी लैला उसके रावी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उम्म हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुहा की नमाज़ पढ़ते हुए। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो, हम ये मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। और है तो हमारे भाइयों पे हम फ़ज़ल करम रहमत करें जैसे अल्लाह हम पर फ़ज़ल करम रहम करता है। इसी के साथ हम दुरूद ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि हम बहुत कर्ज़दार हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेमतें, उनका जो उन्होंने जो हमारे तक इतना बड़ा फ़ज़ल करम रहम अल्लाह ने उनके ज़रिए हम पर करवाया, उन्होंने किया। वो करीम ज़ात है, अल्लाह भी करीम है, अल्लाह के रसूल भी करीम हैं करीम वल करीम वल करीम वल करीम वल करीम। ये अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो 2-5 घंटे लगेंगे, मैं बयान भी नहीं कर पाऊंगा कि करीम वल करीम वल करीम वल करीम ये क्या है। हाँ, कभी मौका मिला इंशाल्लाह हयाती रही हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ज़रूर से हैं। इसी के साथ है तो दुरूद पढ़ते हैं, और मैं तो खुद जो आज के जुमे का खुतबा है वो मैं मुकम्मल करूँगा, है तकमील करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलिल अव्वलिन या आखिरिल आखिरिन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल यतामा वल मसाकिन अरहमना या अरहमर राहिमीन या रहमानुर रहीम अरहमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंता राहिमुर यतामा वल मसाकिन
فارحمنا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فضل کرم کیجئے، بلا دنیا کی بلا آفتوں سے، آخرت کی بلا آفتوں سے، قبر کے عذابوں سے ہمیں معاف کرنا، ہماری حفاظت کرنا ہے۔ وارزقنا حسن الرزق فی الدنیا واحسن الرزق فی الآخرہ فإنک خیر الرازقین، ارحمنا فإنک خیر الراحمین، فاغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وانصرنا فإنک خیر الناصرین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا جبار المتکبر، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی محمد یعقوب حشیم بیلیم کو ضرور سے دعائے خیر میں یاد رکھیں ہیں، اور جو آج کا مختصر سا میسج ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو بانٹیں، خوب بانٹیں، اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، کوئی پولیٹکس نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، نہ ہی فرقہ پرستی کی کوئی بات ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، یہ قرآن الکریم کی آیت پڑھ کے سنائی، اس کا ترجمہ بتایا، اور احادیث آپ کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں میں نے آپ کو احادیث کے نمبر اور حدیث اور راوی اور یہ سب بتایا۔ تقبل اللہ منا ومنکم جمیعا، آمین اللہم ربنا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔